میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ چاہت ہے کہ مل جائے سکون اب تیرے راستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میرے مولا تیرا ہی دین اس دنیا میں پھیلے گا میں اپنی جان جب قربان کروں گا تیرے راستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس ہے میری منزل مقصود تیری جنت الفردوس کہ ہموار سختیوں کو میں نے جھیلا تیرے راستے میں میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے راستے میں کروں گا میں مکمل اپنا وعدہ تیرے راستے میں میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی سبحان اللہ کی ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ دیکھیے جو بچے باتیں کر رہے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ جو پروگرام کا آغاز کیا گیا اور پروگرام جو سجایا گیا نا
یہ صرف 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے لیے نہیں سجایا گیا، بلکہ اس پروگرام کو رکھنے کے پیچھے پوری 1 مہینے کی جد و جہاد ہے۔ کتنے مہینے کی کوشش ہے؟ پوری 1 مہینے کی کوشش کرنے کے باوجود آج یہ اسٹیٹ آپ کے علاقے کے اندر لگ پایا ہے۔ بچوں کو نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے لکھوا کر دینی پڑتی ہے، اس کے بعد ان کی لہجے بنانا پڑتے ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے، بار بار ان کو مشق کرانا پڑتی ہے، اس کے بعد بچہ یہاں پر آ کر کھڑے رہ کر پڑھتا ہے۔ تو برائے کرم میں بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ بیٹا آپ باتیں مت کرو، آپ کے وجہ سے پروگرام کا ماحول تبدیل ہو رہا ہے۔ اور جو بڑے حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، ماشاءاللہ سن تو رہے بڑی دلچسپی کے ساتھ، جو خواتین ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر کوئی بچہ یا بچی نعت رسول پڑھ کر یہاں سے جاتی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی سبحان اللہ کی صداؤں سے کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مالک نصاب بنایا ہے، دیکھیے 10 روپے آپ کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، مگر یہاں سے کسی بچے کو 10 روپے مل جانا اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے۔ میرے عزیزو، ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ دے، اگر کسی کی حوصلہ افزائی آپ سبحان اللہ کی صداؤں سے کرتے ہیں تو اس کے گھر والوں کے لیے اور اس کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آج ان کے بچے نے پڑھا تو لوگوں نے اس کے عوض کے اندر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کری۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ یہاں سے گزرے تو سبحان اللہ کی صداؤں سے اس کا استقبال کرے اور اس کو یہاں سے روانہ کرے۔ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ ایک مرتبہ سب بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اب آئیے دوسری طالبہ کو میں دعوت سخن دوں گا جن کا نام ہے ماریا اخیل پٹیل۔ وہ آئے اپنے پیارے انداز کے اندر، جو بھی انہوں نے نعت رسول یا منقبت یاد کی ہے وہ سامعین کو سنا کر ان کے قلوب اذہان کو منور و مجلہ فرمائے۔ سحر کا وقت تھا معصوم، کلیاں مسکراتی تھی، کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ دیکھا بے کے منبر سے، نہ دیکھا بے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، کہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، تشریف لے آئے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکاری تشریف لانے لگے، وہ علماء بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے دوسری بچی کو میں دعوت دیتا ہوں، علیزہ شیخ اعظم، جلدی سے آئے اور اپنی نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گنگنائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا 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 کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے خدا سے زبانیں کانوں میں رسگولتی ہے اذانیں کانوں میں رسگولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر بس ایک صدا آ رہی ہے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے بچے کو میں دعوت دیتا ہوں عمر وسیم خان جلد سے جلد آئے اور اپنے نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنائے. السلام علیکم. رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے. اللہ نے ولیوں کو سردار بنایا ہے اللہ نے ولیوں کو سردار بنایا ہے. حیدر علی سر پر حسنین کا سایہ ہے حیدر علی سر پر حسنین کا سایہ ہے. میرے غوث نے ٹھوکر سے میرے غوث نے ٹھوکر سے مردوں کو جلایا ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی. لاکھوں نے اسی در سے تکبیر بنائی ہے لاکھوں نے اسی در سے تکبیر بنائی ہے. بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے. ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام ادب سے لو یہ نام ادب سے لو یہ نام جلالی ہے. المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی المدد پیران پیر غوث اعظم دستگی. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ سب بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ یا رسول اللہ
دیکھیے اس بچے نے کتنے پیارے انداز کے اندر پڑھا، جبکہ ابھی 3 بچوں نے پڑھا مگر ماشاءاللہ تینوں نے بڑے پیارے انداز کے اندر پڑھا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے بچپن کے اندر مکتب کے اندر جو نہیں گئے تھے، آج کس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ اسٹیج کے اوپر آ کر ایک اشعار پڑھ کر دکھائے؟ یقیناً نہیں ہوگی کسی کے اندر ہمت، مگر وہ کوشش کرے تو وہ یہاں تک کہ آ سکتا ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہوا ہے کہ آج ہمارے محلے کے ہمارے بچے اس قابل بن رہے ہیں کہ وہ اسٹیج کے اوپر آ کر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر کو عروج عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسری بچی کو میں دعوت سخن دیتا ہوں جن کا نام ہے ارشین فاروق شیخ۔ السلام علیکم۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملی زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے۔ بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر اس بچی نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا۔ اب آئیے میں اور دوسری بچی کو دعوت سخن دوں، اس سے پہلے میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں درمیان کے اندر جگہ خالی ہے مدرسے کے پاس میں، اگر کوئی کھڑا ہے تو چٹائی پہ بیٹھ جائے۔ دیکھیے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقرر فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور جتنے بندے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان تمام بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننا خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے۔ تو جو لوگ نعت رسول سن رہے ہیں وہ حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، اور جو سنا رہے ہیں وہ صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بھائیے، ہم دوسری بچی کو دعوت سخن دیتے ہیں جن کا نام ہے فاطمہ شریف خان۔ السلام علیکم۔ یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالاسلام، یا حبیبی یا شافی یا رسول اللہ، بأمی و ابی فدیت سیدی، حبیب یا محمد، هدیت بالسلام والهدى محمد، حبیب یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، یا من حليت حیاتنا بالایمان، یا من فی جمالک علمت الاحسان، یا من نورت قلوبا بالقرآن، یا حبیبی یا شفیع یا رسول اللہ، بأمی و ابی فدیت سیدی، صلاة و سلام علیک یا نبی، حبیب یا محمد، هدیت بالسلام والهدى محمد، حبیب یا محمد، یا رحمت للعالمین یا محمد، صلی اللہ علی ختم الانبیاء محمد، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ لے بیٹا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ، یہ بچی نے بڑے ہی پیارے انداز کے اندر اردو کے اندر نہیں بلکہ عربی کے اندر کلام سنا کر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اور ابھی آپ ایک ایسی بچی کو دیکھیں گے جس کی عمر بھی کم ہے۔ اب ایسے بچے بھی آپ کے علاقوں کے اندر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنانے کے قابل ہو گئے، جن سے میری مراد ہے غانیہ اشتیاق شیخ۔ بیٹا پیچھے ہو جاؤ تھوڑا۔ السلام علیکم۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے
तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर इस बच्ची ने नात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाया। मैं यहाँ पर रुककर आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, एक वक्त ऐसा था, हमारे माजी करीब के अंदर हमारे एक साथी ने हमको ये बताया था कि एक बड़ा इज्तिमा गाह थी। इज्तिमा गाह उस जगह को भी कहा जाता है कि जहाँ पर लोगों का हुजूम होता है। तो गोया कि वो भी एक इज्तिमा गाह थी जहाँ पर लोग जमा हुए थे, लोगों का हुजूम था, और वो इज्तिमा गाह कोई दीनी इज्तिमा गाह ना थी। और वहाँ पर एक ऐसा शख्स था कि जो अपनी पहलवानी के अंदर सारी हर जगह पर उसका डंका बजता था। मगर उस एक वक्त ऐसा था कि जब उसका डंका बजता था और उसी इज्तिमा गाह के अंदर, उसी पब्लिक के हुजूम के अंदर, वहां पर तमाम ही लोग जमा थे, वहां पर उसके हाथ में माइक दे दिया गया कि आप कुछ लफ्ज कुशाई करें, आप कुछ फरमाएं। तो उस वक्त जो पहलवान लोगों को पछाड़ा करता था, लोगों के अंदर उसका बड़ा शौर था, लोगों पे उसका बड़ा गलबा था, मगर जिस वक्त उसके हाथ में माइक दिया गया तो उसने कुछ बोल ना पाया, कुछ गुफ्तगू ना कर पाई। तो मेरे अजीजों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि इंसान ताकतवर बन सकता है, मगर लोगों के सामने गुफ्तगू करने के काबिल जब तक नहीं बन सकता है जब तक उसकी तरबियत सही ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अजीजों, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हमें ये लग रहा है कि बच्चे यहाँ पर आकर पढ़कर चले जा रहे हैं, सुभान अल्लाह हम कह दे रहे, मगर मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिनके बच्चे यहाँ पर नाते रसूल गुनगुना रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये सुभान आखिरत अल्लाह। की हमारे लिए जमानत है कि अगर वो बच्चे यहाँ पर पढ़कर कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया भी कामयाब रहेंगी और आखिरत भी कामयाब सुभान रहेगी। अल्लाह, दुनिया इस तरीके से कामयाब रहेंगी कि आज हम ये जो चीज सोच रहे, सुन रहे और हमारी समझ में आ रही है कि हमारी लड़कियां आवारा हो रही है, हमारे जवान आवारा हो रहे, मुलविस हो रहे, गुनाहों के अंदर, नशों के अंदर मुलविस हो रहे, बुरी चीजों के अंदर मुलविस हो रहे, माज़अल्लाह हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है। ये सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। बच्चा आवारा हुआ, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार उसके माँ बाप का है। लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागती है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार उसकी माँ और उसके बाप का है। क्यों? क्योंकि हमने उसकी तरबियत सही नहीं की, हमने कोई मकतब उसे इस तरीके से ना दिखाया कि जिसके अंदर तालीम के साथ तरबियत के ऊपर तवज्जो दी जाती है। मेरे अजीज, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि आज उसने हमें एक छोटे से मकतब और एक छोटे से मकतब बड़ी शक्ल के अंदर हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला का हम जितना एहसान अदा करें उतना हमारे ऊपर कम है। अल्लाह ताला हमें और सबको, हम सबको अपनी इस्तिकामत रखे और हमें इस्तिकामत के ऊपर कायम व दायम रखे। अब आइए प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं और नौहीन मुस्तफ़ा खाटी को मैं दावत सुकन देता हूँ कि वो जल्दी आए और अपनी नात रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सामईन को सुनाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमदो सराए सुम्बुलो रेहा अंजुम माओ मेरे ताबा शम्मे शबिस्ता सुबह दरख्शा जिन्नो मलाइक इंसान है बाबा अल्लाहु अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آندھی بارش بجلی بادل دریا سیلاب جنگل آندھی بارش بجلی بادل دریا سیلاب جنگل پھول کلی پھل گنجا پل نغمہ سرا اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پیارے انداز کے اندر بچی نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا. یہاں پر رک کر میں ایک چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ کتنی پیاری کتنی میٹھی مت بھری آواز ہے یہ. سبحان اللہ. کتنی پیاری کتنی میٹھی مت بھری آواز ہے یہ. دل کو جو اپنا بنا لے یہ ہنسی انداز ہے یہ. سبحان اللہ. دل دل کو جو اپنا بنا لے یہ ہنسی انداز ہے یہ. اور اگر اس بزم کا ممتحن میں ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا. تبسم کے الگ دیتا ترنم کے الگ دیتا. ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز کے اندر اس بچی نے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا. اب آئیے دوسری بچی کو میں دعوت سخن دیتا ہوں جن کا نام اسم گرامی ہے شہزادی سلیم شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. یا نبی نظر عنایت کیجئے یا نبی نظر عنایت کیجئے یا نبی نظر عنایت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے. ڈوبا جاتا ہے سفینہ اب میرا ڈوبا جاتا ہے سفینہ اب میرا یا نبی اللہ نصرت کیجئے یا نبی اللہ نصرت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے یا نبی نظر عنایت کیجئے ہم تمہارے ہیں ہمارے آپ ہیں ہم تمہارے ہیں ہمارے آپ ہیں یا رسول اللہ شفاعت کیجئے سبحان اللہ. یا رسول اللہ شفاعت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے یا نبی نظر عنایت کیجئے. والضحیٰ واللیل ذکر نبی والضحیٰ واللیل ذکر نبی روز قرآن کی تلاوت کی
कीजिए, जिनको कहते हैं गुलामाने नबी, जिनको कहते हैं गुलामाने नबी, कादरी उनसे मोहब्बत कीजिए, सुभान अल्लाह, सुभान कादरी उनसे मोहब्बत कीजिए, हम गुनाहगारों पे रहमत कीजिए, या नबी नज़रे इनायत कीजिए। अस्सलाम सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। दूसरी तालिबा को मैं दावत सुकन देता हूँ जिनका नाम है तमन्ना महबूब शेख। मेरे प्यारे बच्चों और मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे फिर एक मरतबा मुखलिसाना अंदाज के अंदर गुजारिश करता हूँ, बिलखुसूस जो इस जानिब बटे हुए हैं, अगर आप बात ना करें तो आपकी बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। ये जलसा बड़ा ही शॉर्ट वक्त के अंदर रखा गया है और वक्त भी इतना नहीं है कि बार बार आपको बताया जाए कि आप गुफ्तगू ना करें। देखिए, आपके पढ़ने से जो पढ़ने वाले हजरात होते हैं उनके पढ़ने के अंदर खलल वाक़ होता है, तो कोई चीज़ ऐसी ना करें कि जो बच्चे डिस्टर्ब है जिसके पढ़ने से। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र आपको अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सामने सीरते मुस्तफा, दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए, मोमिनों जिंदगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कर यकीन तो मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, कर यकीन तो मेरी बात पर, कैसा होगा अंधेरा वो घर, आई जाएंगे खैर बशर, कब्र में रोशनी के लिए, आई जाएंगे खैर बशर, कब्र में रोशनी के लिए, हश्र में हम कहाँ जब न होगा कोई मेहमान, हश्र में हम कहाँ जब न होगा कोई मेहमान, बनके रहमते हुजूर आएंगे अपने हर उम्मती सुभान के अल्लाह, लिए, सुभान अल्लाह। सामने सीरते मुस्तफा, दर्स है रहबरी के लिए, साथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो दो गज ज़मीन, साथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो दो गज ज़मीन, जान फिर क्यों परेशान है आदमी के लिए, सामने सीरते मुस्तफा, दर्स है रहबरी के लिए। सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज के अंदर इस बच्ची ने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाया। फिर मैं और थोड़े वक्त के लिए रुककर आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे इस मदरसे के अंदर पढ़ते, जरा हाथों को ऊपर करके बताएं। माशाअल्लाह। अब देखिए, यहाँ से मेरे को आपसे एक चीज का यूं समझिए कि वादा करना है
करेंगे इंशाअल्लाह ताला तमाम हजरात? इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से कह दीजिए इंशाअल्लाह। आज हमने अपने बच्चों को मकतब में पढ़ाकर इस बात की गवाही दे दी कि हम हर बच्चे को आशिक रसूल बनाना चाहते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। बिल्कुल बनाना चाहते हैं। और हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा आशिक रसूल पैदा हो और आशिक रसूल बने। मगर मेरे अजीजों, आशिक रसूल बनाने के लिए वालिदा भी ऐसी चाहिए कि जो खुद आशिक रसूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान आशिक रसूल बनाने के लिए वालिद भी ऐसा चाहिए कि जो खुद आशिक रसूल हो और गुलाम बिलाल हो। जब इंसान कामयाब होता है तो मैं आपसे इस बात का वादा करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि आज के बाद एक भी बंदा कोशिश ये करेंगे कि नमाजों को अब तर्क नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला। करेंगे कोई नमाजों को तर्क नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला आज के बाद नमाजों को तर्क। और हमारी हर अदा सुन्नते मुस्तफा हो। एक मर्तबा सब बोल दो, हमारी हर अदा सुन्नते मुस्तफा, हमारी हर अदा सुन्नते मुस्तफा। तहरीक हमें इस बात की दावत देती है कि अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है ना तो दीन लेकर आगे बढ़ना है। सुभान अल्लाह। जिंदगी के अंदर अगर कामयाब होना है ना तो दीन लेकर कामयाब होना है, सुन्नतों का दामन थाम कर कामयाब होना है। चाहे वो जिंदगी घरेलू जिंदगी हो, चाहे वो जिंदगी कारोबारी जिंदगी हो, हर पहलू को अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको एक चीज ये दिखेंगी कि हर जगह पर हमारे साहबा कराम का ये मामूल रहा और जो अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रब बंदे हैं उनका हर जगह ये मामूल रहा है कि वो सुन्नत मुस्तफा के ऊपर अमल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अमल करने की बदौलत ये होता है कि जहाँ पर भी सुन्नत पे अमल होता है फिर वो जो काम जो होता है वो कामयाब होता है, नाकाम नहीं होता है। मेरे अजीजों, हम आज तो ये सोच रहे हैं कि वजू करने के फवाइद क्या है, वजू करने से मिलता क्या है, हुजूर ने कद्दू को खाया है तो कद्दू के फायदे क्या है। अरे मेरे अजीजों, उन डॉक्टरों से पूछो कि जो आज इस बात की तालीम दे रहे हैं कि आप ये चीजें करें, अगर आप ये चीज करेंगे तो अपनी जिंदगी को कामयाब पाएंगे। मैं थोड़े से वक्त के अंदर, बड़े शॉर्ट वक्त के अंदर आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर था अपने दौर का। उसने देखा कि एक बड़ी कंपनी के अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जो वजू कर रहा है और वजू करने के बाद नमाज का एहतमाम करता है। वो जो डॉक्टर था वो उस कंपनी का हेड था, उस कंपनी का सबसे बड़ा लीडर था। वो एक बाजू वाले से दरियाफ्त करता है कि मेरे दोस्त जरा ये बता तो सर ये शख्स कौन है। वो कहने लगा कि ये शख्स मजहब इस्लाम से ताल्लुक रखता है और ये मुसलमान है। फरमाया अच्छा, तो ये जो कर रहा है ये क्या कर रहा है? तो फरमाया उनके मजहब के अंदर एक तरीका होता है जिसे वजू कहते हैं और ये वजू वो चीज होती है कि जब भी बंदा नमाज का एहतमाम करता है मजहब इस्लाम हमें ये तरीका बताता है कि पहले वजू कर लिया करो। तो बंदा वजू करता है, उसके बाद में उसकी नमाज मुकम्मल होती है। वो डॉक्टर जो होता है तो उसका पूरा वजू का तरीका समाप्त करता है, पूरा वजू का तरीका देखता है। देखने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि आज मुझे पता चला, आज मुझे इस बात का पता चला कि मजहब इस्लाम के अंदर मुस्लिम कौम के अंदर सबसे कम लोग पागल क्यों पाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारी बात है और कितनी बड़ी बात है। क्या कहा? आज पता चला कि मजहब इस्लाम के अंदर सबसे कम लोग पागल क्यों पाए जाते हैं। वजह ये और साइंस ये कहती है कि रोजाना कम से कम इंसान के लिए जरूरी है कि वो अपने सर के अंदर जो पीछे एक दिमाग होता है उसके ऊपर हाथ फेरे। और मुसलमान इंसान जब भी वजू करता है उसका हाथ पीछे के दिमाग को लगता है। इसकी वजह से मुसलमानों में पागल लोग कम पाए जाते हैं। ये हमारा मजहब है, हमारा मजहब हमें इस चीज की दावत दे रहा है। इस वाकये से आप समझ सकते हैं कि मजहब इस्लाम हमें हर चीज का दर्स देता है, जिंदगी गुजारने का दर्स देता है। कोई मजहब के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। मेरी माएँ बहनें और मेरे जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवाने हैं, जो मेरे बुजुर्ग हजरात और जो नौजवान हजरात, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमेशा बावजू रहने की कोशिश करें। जो इंसान वजू की हालत के अंदर मरता है अल्लाह तबारक व तआला उसको शहीद का मर्तबा अता फरमाता है, शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। तो क्यों ना हम इतनी बड़ी नेमत से सरफराज हो। हमें चाहिए कि इस चीज के ऊपर अमल कर, अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब आइए दूसरे तालिब इल्म को दावत देता हूँ जिनका नाम है नोमान मुस्तफा खाटिक।
माशाअल्लाह मुस्तफ़ा भाई के 2 बच्चे इस मदरसे के अंदर पढ़ते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है कि एक लड़की है जिसने अभी आपके सामने बड़ी प्यारी आवाज के अंदर नाते रसूल सुनाई, और अब ये उनका लड़का है जो फिर एक मरतबा नाते रसूल सुनाने के लिए आपके सामने हाजिर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा 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 मुस्तफा, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, हजार बार उठेगी कदम खुदा की तरफ, हजार बार उठेंगे कदम खुदा की तरफ, बस एक बार चले आओ मुस्तफा की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, तेरा होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार, तेरा होगा बेड़ा पार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, मकसबी राहतों तस्कीन में डल जाते, मकसबी राहतों तस्कीन में डल जाता है, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, कोई देखे तो सही उनकी दुआई ले गए, कोई देखे तो सही उनकी दुआई ले गए, या मोहम्मद से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार कोई आ जाए तलब से बिसवा देते, कोई आ जाए तलब से बिसवा देते, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, आए बीमार तो दुख की दवा देते हैं, संग मारे जो कोई उनकी दुआई ले गए, संग मारे जो कोई उनकी दुआई ले गए, दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो दुरूद, पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो दुरूद, पढ़ो दुरूद से कभी काफिर न हो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी काफिर न हो, दुरूद पढ़ो, पढ़ो दुरूद अगर मोमिनो करीने से, पढ़ो दुरूद अगर मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार मेरे, ऐसे सरकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, पहले तो उनके जुल्फों से जुज़दान की खुशबू आती है, सुभान अल्लाह। पहले तो उनके जुल्फों से जुज़दान की खुशबू आती है, जुल्फों को हटा दो चेहरे से सुल्तान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं आगे कि वो दोनों जहां के आका हैं और टूटी चटाई बिस्तर है, वो दोनों जहां के आका हैं और टूटी चटाई बिस्तर है, वल्लाह अभी तक उस बिस्तर से सुल्तान की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 1400 बरस का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए, 1400 बरस का अरसा हुआ मेराज की शब को गुजरे हुए,
واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے، واللہ ابھی تک اس گھر سے مہمان کی خوشبو آتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا انسان کے لیے نصیحت ہے کہ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، کیا فرمایا؟ کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز میرے بچوں نے اس طریقے سے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہمارے درمیان ایک حافظ صاحب ہمارے درمیان جلوہ گر ہیں جن کا نام حافظ اخلاق صاحب ہیں۔ ان کو اس طریقے سے خوشی ہوئی کہ انہوں نے بچوں کو تو لوگ دے ہی رہے ہیں، اللہ اس کا اجر سب کو عطا کرے، انہوں نے بچوں کے استاد کے لیے 100 روپے کا نذرانہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بھائیے، دوسرا جو بچہ ہے جس کا نام ہے نواز وسیم خان، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئے اور اپنے پیارے انداز میں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائیں۔ السلام علیکم۔ میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا فقط تیرا پرستار ہوں مولا، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں ایک تیرا اشارہ ہو راستہ میں ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو راستہ میں ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ آسی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے دوسری بچی کو دعوت سخن دیتے ہیں جن کا نام ہے حمیرہ توصیف شیخ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکٹ پہ ہے ہم کہاں سے کار جائے ہم کہاں سے کار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کہ ستائے غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب الطفی ہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب الطفی ہم آپ سے غم مجھے کیوں کہ ستائے غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تفضل سکندر شیخ تفضل سکندر خاٹی کو دعوت سکن دوں گا کہ وہ جلد سے جلد اسٹیج کے قریب آئے اور اپنی پیاری آواز کے اندر نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی کس نے چمکتا دن بخشا ہے رات سہانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی وہ یکتا قدرت بھی یکتا ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا
سبحان اللہ پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ قبول کیا کس نے کس کے نام کے گن گاتے ابراہیم خلیل اللہ لا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ جن کو آنا تھا وہ آ گئے صرف قیامت باقی ہے سورج کے شعلے ہیں در حشر کی شدت باقی ہے موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے یارا اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سورہ رحماں پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی دل میں خدا کا نام بسا لو بات کرو تم قرآنی چمکا لو کردار کو اپنا لوگ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز کے اندر اس بچے نے آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ شاید بور ہو رہے ہیں کیا آپ مگر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہوں گا کیونکہ سبحان اللہ کی آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے سب کہتے ہیں سبحان اللہ دیکھیے ابھی آواز کتنی تیز تھی اب اس سے زیادہ آواز تیز ہوگی پتہ ہے آپ کو سبحان اللہ کی فضیلت نہیں پتہ ہے نا کتنا لوگوں کو پتہ ہے ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ دیکھیے کتنے کم لوگ ہیں نا جن کو پتہ ہے اب دیکھیے کتنے لوگ رہیں گے جن کو پتہ رہے گا سبحان اللہ کی فضیلت یہ ہے روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے سبحان اللہ ابھی دیکھو کتنے کمائی اب اور اس سے زیادہ آواز دیکھو کب آئیں گے بندے کے نام کا ایک درخت کھجور کا جنت میں لگا دیا گیا اچھا وہ درخت کرتا کیا ہے دیکھیے بچے کتنے بے صبری ہیں کرتا کیا ہے درخت جب تک کہ بندہ زندہ رہتا ہے جب تک کہ اس کی مغفرت کی دعائیں کرتا ہے سبحان اللہ میرے عزیزوں سبحان اللہ کہنا بھی بڑا برکت کا باعث ہے تو آپ لوگ سبحان اللہ کہیں انشاءاللہ اس سے دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ تو یہ کہ جو بچہ پڑھے گا اس کی حوصلہ افزائی ہوگی اور دوسرا فائدہ خود جو ان لوگوں کے لیے رہے گا جو کہیں گے سبحان اللہ کیونکہ ان کے لیے مغفرت کا باعث بن رہی ہے کوئی چیز اسے درخت کہتے ہیں تو اب میں اس امید کے ساتھ بچے کو آواز دوں گا کہ اب آپ سبحان اللہ کہنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی اب آئیے جو دوسری لڑکی ہے اس کا نام ہے زورانی وسیم خان چھوٹا طوفان السلام علیکم یہ رخصت آخر ہے تمہارے شہزادہ ایسے معصوم بابا ڈکیا تم سب پہ سلام آخر اللہ لپٹی ہوئی قدموں سے کہتی سکینہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز کے اندر اس بچی نے منقبت سنائی ہمیں. اب آئیے جو دوسری بچی ہے جس کا نام ہے مسکان ناصر سید. السلام علیکم. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہاروں پر مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر. مدینے میں پھر روتی ہوئی آؤں تیرے در پر. مدینے میں سبحان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر. تمہیں آئے نظر جب روزائے اطہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں آئے نظر جب روزائے اطہر. مدینے میں پایا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں. پایا میں شوق لیتے جاؤ میرا قافلے والوں. سنا نادا ستانے غم میری رو کر. مدینے میں سنا نادا ستانے غم میری رو کر. مدینے میں نہ دولت دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے بس یہ
داری پر مدینے میں. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اس بچی نے اتنے پیارے انداز کے اندر پڑھی کہ یقیناً ایک جو سچا اور پکا عاشق رسول ہوگا جس کی تمنا یہ ہوگی کہ میں زندگی میں ایک بار آقا کا در دیکھ لوں, میں زندگی میں ایک بار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سنہری جالیوں کا دیدار کر لو. وہ یقیناً دل ہی دل کے اندر اس کی کیفیت رونے کی بن گئی ہوگی. میرے عزیزوں, عاشق وہ ہوتا ہے جو صرف زبان سے اپنے محبوب کی تعریف نہ کرے, بلکہ عاشق وہ ہوتا ہے جس کا پورا کردار محبوب کی طرح ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بہت بڑے بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے یہ لگا کہ میری دل میں خواہش ہے کہ حضور کا دیدار کروں. بڑا اہم واقعہ ہے, آپ بڑی توجہ کے ساتھ سننا انشاءاللہ تعالی. جتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آقا کا دیدار خواب میں ہو, اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر لے گا تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ کوئی من گھڑت قصہ نہیں ہے, نہ ہی کوئی کہانی ہے, یہ واقعی ایک بزرگ کے پاس جو در حقیقت گزری ہے وہ کہانی ہے, یہ وہ واقعہ ہے. میرے عزیزوں, وہ بزرگ کے پاس شخص گیا اور کہنے لگا کہ مجھے آقا کا دیدار کرنا ہے, تمنا دل میں یہ ہے کہ حضور کو ایک بار دیکھ لو, خواہش یہ ہے کہ حضور کو ایک بار دیکھ لو. وہ شخص بزرگ سے عرض کرتا ہے, وہ بزرگ کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہو تجھے آقا کا دیدار, جب تیرے دل میں خواہش ہوگی آقا کے دیدار کی تو واقعی تجھے آقا کا دیدار ہوگا. وہ کہتا ہے, بزرگ فرمائیں آپ کرنا کیا ہے؟ فرمایا آج میرے ساتھ تناول فرماؤ, آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ, اور انشاءاللہ تعالی میں کہتا ہوں کہ آپ کو آقا کا دیدار نصیب ہوگا. فرمایا جی ٹھیک ہے, میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں. وہ شخص جاتا ہے, کھانا کھاتا ہے, بزرگ کے ساتھ بیٹھتا ہے. جیسے ہی بزرگ کے پاس کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جس طریقے سے تیری تعلیم دوں گا, جس طریقے سے تجھے تعلیم دوں گا اس طریقے سے تجھے عمل کرنا ہے, جو جو چیزیں میں تجھے بتاؤں گا اس کے اوپر عمل کرنا ہے. وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, دیدار کرنا ہے شرط ہے. فرمایا اچھا میرے ساتھ کھانا کھا. جب کھانا بنایا ہوا تھا تو اس کے اندر حال یہ تھا کہ نمک زیادہ کیفیت کے اندر ڈالا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کے کھانے میں نمک زیادہ ہوتا ہے تو انسان وہ کھانا کھا نہیں پاتا ہے. فرمایا یہ کھانا تجھے کھانا پڑے گا, اور فرمایا کھانا کھا لے, اس کے بعد پانی نہیں پینا ہے, اس کے بعد کوئی چیز نہیں کھانا ہے, اسی طریقے سے تجھے سو جانا ہے, اور رات جو گزرے گا تیرے ساتھ وہ مجھے صبح آ کر بتانا ہے. فرماتا ہے جی ٹھیک ہے. کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد جا کر سو گیا. سونے کے بعد کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ ہر جگہ پانی نظر آتا ہے, ہر جگہ تالاب نظر آتا ہے. پھر وہ صبح اٹھ کر بزرگ کے پاس جاتا ہے, فرماتا ہے کہ آقا آپ نے فرمایا تھا کہ حضور کا دیدار ہوگا, مگر مجھے خواب میں کوئی دیدار نہیں ہوا, مجھے کوئی منظر نظر نہیں آیا. فرمایا کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں جو کچھ دیکھا صرف پانی ہی پانی دیکھا. فرمایا تجھے یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں یہ بات توجہ سے سنو, اپنے ذہن میں اس بات کو جگہ دو کہ جب انسان کوئی چیز کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اسے وہ چیز نصیب ہوتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ تو نے رات کو میرے ساتھ کھانا کھایا جس کے اندر نمک زیادہ تھا, تیرے دل میں خواہش تھی کہ میں پانی پی لوں, تیرے دل میں یہ خواہش جاگی کہ میں پانی پی لوں, کہیں سے پانی میسر آ جائے, اپنی پیاس کو بجھا سکوں, مگر تجھے پانی میسر نہ آیا تو تو نے خواب میں پانی دیکھا, خواب میں تو نے پانی پیا. تجھے یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تو آقا کو سچے دل سے یاد کرے گا, ان کی تمنا دل میں رکھے گا, جس طریقے سے تیرے خواب میں پانی آ سکتا ہے اس طریقے سے کہ حضور کا دیدار بھی کر سکتا ہے. عزیزوں تمنا دل میں حضور کی اس طریقے سے جگاؤ کہ یقیناً اگر آپ دل میں تمنا جگائیں گے تو حضور کا دیدار نصیب ہوگا. اس بچی نے آج ہماری توجہ اس دیار کی طرف فرمائی. یقیناً ایک درد مند انسان دل کے اندر رونا محسوس کر رہا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور بالخصوص
ان استاد کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جن سے میری مراد تنویر نوری صاحب ہے، کہ جن کی مشقتوں کی وجہ سے، جن کی محنتوں کی وجہ سے، جن کی دن رات کی کاوشوں کی وجہ سے آج بچے اس قابل بن سکے کہ آپ کے سامنے کچھ گنگنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب آئیے دوسری بچی کو دعوت سخن دیتا ہوں، جن کا نام ہے آمنہ عبدالغفار شیخ۔ یہ بچی آئے اور اپنے سامعین کے سامنے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنائے۔ آپ کو بتا دوں کہ بس اس بچی کے بعد 3 ہی طلبہ بچے ہیں جو آپ کے سامنے نعت رسول گنگنائیں گے۔ اس کے بعد میں ہمارے امنیر سے آئے ہوئے بہترین حضرت مقرر خصوصی مقرر شعلہ بیان، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا صغیر احمد نوری صاحب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے مختصر وقت کے اندر۔ آپ کو ان کا خطاب بھی سماعت فرمانا ہے، اور اس کے بعد مدرسے کی جانب سے، تحریک کی جانب سے جن بچیوں نے اب تک کے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگنایا، ان کے لیے تحفوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ وہ سب منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جائیں گے، اور آخر کے اندر سب سے اہم چیز ایک ایسی دعا ہونے والی ہے کہ میں امید کروں گا تمامی حضرات سے کہ تمامی حضرات اس دعا کے اندر شرکت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا رقت انگیز دعا ہوں گی، اور جس کے اندر تمامی لوگوں کو توبہ اور استغفار کرایا جائے گا، کیونکہ ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس محفل کے اٹھ کے جانے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد کوئی بھی اب نمازوں کو ترک نہیں کرے گا کوئی انشاءاللہ، بھی نمازوں کو ترک نہیں کرے کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیچھے سے رکھو بیٹا، 10 خدا تلک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کی ہے خدا تلک رسائی جو خاص عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت مائے شیان کی ہے، ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، یہ نور نور سر برکتوں بھری افطار، یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار، یہ نور نور سر برکتوں بھری افطار، یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار، یہ ذوق و شوق سے بھرپور نظر روزے دار، یہ روشنی یہ دمک سب کے مقام کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے، یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے، یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے، نبی خود سناتی ہوا جو شام کی ہے، خدا تن کی رسائی جو خاص عام کی ہے، خدا تن کی رسائی جو خاص عام کی ہے، بشر پہ کیسی عنایت مائے شیاب کی ہے، ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، ماہ فیضان ماہ ایمان محبت ہے رمضان، محبت ہے رمضان، صلی اللہ سیدنا محمد، صلی اللہ سیدنا محمد، صلی اللہ سیدنا محمد، صلی اللہ سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔
सुभान अल्लाह। दूसरी बच्ची है जिनका नाम है रुखसार अब्दुल समद शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे साथ पढ़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है बेटी। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती है। एक खातून जन्नत की कंजीज़ा है। बेटी एक औरत के रूप में होती है। ये बेटी आलम इंसानियत की हुक्म बरदार होती है। वजूद इंसान की पहचान होती है। तस्वीर कायनात का निशान होती है। किसी माशरे की पहचान होती है। जनाब अली वक़ार, बेटी जब दुनिया में तशरीफ़ लाती है तो वालिदैन के लिए बाइस रहमत होती है। बीवी की सूरत होती है, अताअत की वजह से जन्नती ठहरती है। लेकिन जब माँ के मुकाम पे पहुँचती है तो जन्नत उसके कदमों तले होती है। ए औरत, तुझे हर रूप में सलाम। जनाब वाला, बेटी की कद्र और कीमत का अंदाज़ा उस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटा अता करता है तो कहता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी इंसान को बेटी अता करता है तो कहता है कि आज से मैं तेरे बाप का बाजू हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक ऊपर ले बेटा। जनाब अली वक़ार, तो फिर मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकती हूँ कि हमसे ही ये दुनिया में रौनक है, हमसे ही दुनिया जन्नत है। हम माए हैं, हम बहनें हैं, और हम बेटियां हैं, और हम इज्जत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये बेटी ने एक बड़ी ही प्यारी बात कहकर गई कि अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को बेटा अता फरमाता है तो क्या फरमाता है, वालिद से, उसके बाप से कहता है कि ये ले, मैंने तुझे तेरी जवानी का बाजू अता कर दिया, तेरा सामान अता कर दिया, और तुझे रिस्क के असबाब बना दिया तेरे लिए। मगर जब बेटी अता फरमाता है तो अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि तेरी रोजी का जिम्मा मैं खुद लेता हूँ। और जिसका जुम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ले, उसके बारे में आप क्या फरमाते हैं, उसका मुकद्दर कितना उरूज पर होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। सुभान अल्लाह। और दूसरी बात, ये बेटी अपनी तकरीर से ये बताना चाह रही थी कि आज इंसान औरत को जो वक़ार मिला है ये हुजूर की कदमों की बदौलत मिला है। सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, मज़हब इस्लाम आने से पहले, हुजूर की इस दुनिया के अंदर जलवागरी फरमाने से पहले, हुजूर जब तक इस दुनिया में ना आए थे, जब तक के औरत का हाल ये था कि औरत बाजारों की जीनत बनी हुई थी। औरत के साथ जुल्म किया जाता था। औरत को यूं समझ लिया जाए, अल्लाहु अकबर बताते हुए भी अफसोस होता है कि एक सगा बेटा अपनी माँ के साथ में निकाह कर लिया करता था। ये औरतों का वक़ार था। मगर मेरे आका की आने की बदौलत, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला ने औरत को वो मकाम अता किया। जैसे इस बच्ची ने फरमाई कि अगर बेटी किसकी माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला ने कदमों को लाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया, जन्नत को लाकर माँ के कदमों के नीचे रख दिया। ये सब हुजूर के आने की बदौलत हमें इस तरीके से इनामत मिले हैं। हर इंसान के लिए इनामत है, कोई अपना वक़ार तो समझे, कोई अपनी अजमतों को तो समझे। वक्त कम है कि गुफ्तगू आपके सामने की जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू फरमाएंगे। अब आइए, जो दूसरी बच्ची है जिसका नाम है अलीना अब्दुल गफ्फार शेख, और इसकी जो छोटी बहन है वो भी उसके साथ में आ जाए ताकि दोनों का हिस्सा बराबर हो जाए। कह दीजिए एक मरतबा बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पीछे हो, थोड़ा पीछे हो जा, थोड़ा पीछे, उसको भी ले थोड़ा पीछे।
يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من هويت حياة بالإيمان يا من بجمالك رمت الأسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي هديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد السلام عليكم सुबहान अल्लाह बड़े ही प्यारे अंदाज के अंदर इन बच्चियों ने नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। अब इस प्रोग्राम के और इस मकतब के आखिरी कड़ी आपके सामने हाजिर होने वाली हैं और जो आखिरी चीज़ होती है ना वो सबसे अलग होती है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चा भी आपके सामने सबसे अलग होगा। ये नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं गुनगुनाएगा बल्कि फरमान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाएगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 40 अहादीस आपके सामने सुनाने वाला है। माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्राम के अंदर अभी तादाद बढ़ चुकी है क्योंकि इख्तिताम का वक्त करीब आ चुका है और बढ़ना भी चाहिए। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म की क्या फजीलत है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई मेरी 40 अहादीस याद करेगा वो उस दौर का आलिम होगा। क्या फरमाया? और जो उन 40 अहादीस के ऊपर अमल करेगा उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती उसके जिस्म को। माशाअल्लाह एक बच्चे ने आपके सामने 40 अहादीस याद करने का अज़्म उठाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तमाम हजरात उसका इस्तेक़बाल सुभान अल्लाह की सदाओं से करेंगे। बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह। जिसका नाम है ज़हूर सिकंदर खाटिक, ज़ोहैर सिकंदर खाटिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म की क्या फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी को सिखाने के लिए मेरी 40 हदीसें याद करेगा वो उस दौर का आलिम होगा, और जो कोई मेरी 40 हदीसें याद करेगा उसके जिस्म को कब्र की मिट्टी नहीं खा सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। अस्सब्रु ज़ियाउन, सब्र उजाला है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमीन, मुसलमान मुसलमान का भाई है।
الدین نصیحت، دین کے رخوائی کا نام ہے. الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. نظفوا اپناءکم، اپنا صحن صاف رکھو. من سکت نجیا، جو خاموش رہا نجات پائی. من ضحیک ضحیک، جو کسی پر ہنسے گا قیامت کے دن اس پر ہنسا جائے گا. المومن لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. الدین یسر، دین آسان ہے. الصراط العین حق، نظر بد لگنا سچ ہے. الصراط حق، پل صراط سے گزرنا سچ ہے. السؤال ذل، مانگنا بری چیز ہے. احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کر. اعمالکم امالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. تہادوا تحبوا، تحفہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. افسو السلام تسلموا، سلام کو عام کرو محفوظ ہو جاؤ گے. اتقوا موازیت التہم، تہمت کی جگہ سے بچو. من غش فلیس منا، دھوکے بعد مجھ سے نہیں. الزنا یورث الفقر، زنا غربت کو پیدا کرتا ہے. لا يدخل الجنت قاطعا، تم میں سے کوئی کھڑا ہو کے پیشاب نہ کرے. الاسلام یعلو ولا یولا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے. عذاب القبر حق، قبر کا عذاب سچ ہے. القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، جہاد قیامت تک کے لیے چلتا رہے گا. سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو برا کہنا فسق اور ناحق مار ڈالنا کفر ہے. الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. والدہ کا جنتک او نارک، ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا جہنم. بلغوا عنی ولو آیۃ، دین کی بات دوسرے تک پہنچاؤ خواہ ایک ہی بات ہے. المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. لا تتمنوا الموت، موت کی تمنا نہ کرو. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ. ادھر والوں کی آواز نہیں آئی، کہہ دے سبحان اللہ. الحمدللہ آپ سب نے دیکھا بھی اپنی ماتے کی آنکھوں سے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کس طریقے سے اپنا پرفارمنس پیش کیا اور بڑے ہی بہترین انداز میں انہوں نے پیش کیا. میں دعا گو ہوں کہ ان بچوں کے والدین کے علم میں عمر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے اور ان تمام بچوں کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ بغور سماعت کریں. الحمدللہ رب العالمین سنی دعوت اسلامی مدرسہ امام حسن آپ کے علاقے میں پچھلے 3 سالوں سے خدمت انجام دے رہا ہے. الحمدللہ ابھی 4تھا سال شروع ہے. اس مدرسے کے اندر ابھی تک کے جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ 75 یعنی 75 بچے علم حاصل کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا مدرسہ اور ایک چھوٹا سا علاقہ، 75 بچے اس مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہیں، جس میں سے 25 لڑکے ہیں اور 50 لڑکیاں ہیں. اور ان بچوں میں سے جو بچے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد ہے 20، اور اس میں الحمدللہ 16 لڑکیاں ہیں اور 4 لڑکے ہیں سبحان اللہ. جو الحمدللہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید سیکھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور مخارج کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تشریف رکھیں، آپ لوگ تشریف رکھیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مدرسے کے اندر بچوں کو کچھ 4 بچے ایسے ہیں کہ جن کو یہ تعلیم نصاب جو ہے وہ پوری حفظ کرا دی گئی ہے. اس تعلیم نصاب میں اتنا علم ہے کہ 7 کلمے ہیں، التحیات ہے، درود ابراہیم، دعائے قنوت، اذان کے بعد کی دعا، یہ سب ترجمے کے ساتھ 40 حدیث مبارکہ ہیں. تو ان 75 بچوں میں سے 4 بچے ایسے ہیں
کہ جنہوں نے الحمدللہ اس نصاب کو پوری مکمل یاد کر لیا، اور اس کے بعد بچوں کو میں نے 30واں پارہ حفظ کرانا شروع کیا۔ الحمدللہ وہ 4 بچوں نے، میں نام لے کر بتاتا ہوں، عالیہ شیخ رحمان، اس بچی نے، اور اماں پارہ جو ہے 30واں پارہ، اس میں ٹوٹل 37 یعنی 47 صورتیں ہیں، 47 بولیں 37 ہیں۔ تو اس صورتوں میں سے عالیہ شیخ رحمان نے 26 سورہ حفظ کر لی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ بچے حفظ بھی کر رہے۔ اس کے بعد تمنا شیخ محبوب، اس بچی نے بھی 26 صورتوں کو مکمل یاد کر لیا۔ اور اس کے بعد زوہر خاٹک سکندر، جس بچے نے بھی آپ کے سامنے 40 حدیث مبارکہ سنایا، اس بچے نے 34 یعنی 34 صورتوں کو حفظ کر لیا۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اور اس کے بعد ہماری ایک بچی شہزادی شیخ سلیم، اس بچی نے 30 صورتوں کو حفظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب دعا کریں ان بچوں کے لیے کہ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ 2-3 مہینوں کے اندر ان بچوں کو میں 30واں پارہ یعنی اماں پارہ مکمل حفظ کرانے کی کوشش کروں گا۔ آپ سب کی بڑی محنتیں ہیں، اس پروگرام کو آپ نے کامیاب بنایا۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائیں گا، اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا، اور ہمارے جو خصوصی مقرر آئے ان کے لیے میں حافظ دانش کو پیش کروں کہ وہ ان کو پیش کر دیں۔ سبحان اللہ، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، آپ نے مدرسے کا مختصر سا تعارف فرمایا، اب اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے جیسا کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی دعا بھی ہوں گی، رکت انگیز دعا ہوئی جس کے اندر آپ کو توبہ کرائی جائیں گی، اور اب سے ہم سب کو یہ عزم کرنا ہے کہ اب سے اس محلے کو ہم واقعی سنتوں کے اوپر عمل کرنے والا محلہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو جو دریا وہ سمندر تلاش کر، سبحان اللہ، مل جائے تجھ کو جو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر، سبحان اللہ، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ اب آپ کے سامنے میں ایک ایسے مقرر کو مدعو کرنا چاہتا ہوں کہ جو الحمدللہ جنہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کے بعد عالم دین بننے کا عزم کیا ہے، اور الحمدللہ کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ ایک بہترین عالم دین بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے، علم نافع علم واسع عطا فرمائے۔ ان کے آنے سے قبل اتنا کہوں گا کہ بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، مدینے کی طرف توجہ کرانا چاہتا ہوں آپ کی، بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، بہار طیبہ سے ہو کے مشرف، وہاں کی شام و سحر سے کھیلے، کبھی تو وہ دن بھی آئے اور اب دعا ہماری اثر سے کھیلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا ہماری اثر سے کھیلے، اور پہن کے شاہ کے دستان گل کی قلم بنائے بڑے ادب سے، پہن کے شاہ کے دستان گل کی قلم بنائے بڑے ادب سے، مگر یہ قلم میں کہاں ہمت جو نعت خیر البشر سے کھیلے، سبحان اللہ، مگر یہ قلم میں کہاں ہمت جو نعت خیر البشر سے کھیلے۔ اور اذان کھل کر کے ہوں گی اب تو عرب کے سرماؤں سے یہ کہہ دو، اذان کھل کر کے ہوں گی اب تو عرب کے سرماؤں سے کہہ دو، ہے جن کے خاندے پہ سر ہو باری وہ آ کے تیغ عمر سے کھیلے۔ سبحان اللہ، خصوصی حضرت مولانا صغیر احمد نوری صاحب قبلہ۔ جی حافظ صاحب کرسی امبیلنس نہ ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبیانا لکل شیء صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پہ جلوگر نگراں سنی دعوت اسلامی جلگاؤ حافظ دانش صاحب، حافظ خلیل صاحب، قاری تنویر صاحب، مبلغ نظام، معزز اہلیان محلہ، پردہ نشین ماں بہنیں، پیارے بچے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک طویل تمہید کے ساتھ اور ایک مکمل بیان کیا جا سکے۔ آپ نے جتنے ذوق سے، جتنے انہماک کے ساتھ، جس قدر ڈوب کر کے بچوں کے پرفارمنس، ان کی کارکردگی، ان کی تیاری، ان کے پریپریشن کو اپریشیٹ کیا اور ان کے لیے داد دی، بہت خوشی ہو رہی تھی کہ بچے بہت کانفیڈنٹلی، پر اعتماد طریقے سے، انتہائی واضح طور پہ پڑھ رہے تھے، اور آپ لوگ اپنا داد اور امداد کا سلسلہ جاری رکھے تھے۔ کچھ باتیں عرض کر دوں۔ یہ قرآن سیکھنا سکھانا بظاہر لگتا ہے کہ بہت عام سا کام ہے، بہت نارمل ہے، لیکن یہ جو بچے سیکھ رہے ہیں، ان کو جو ماں باپ بھیجتے ہیں اور ان کو مسلسل مدرسے کے لیے جانے پر آمادہ کرتے ہیں، مدرسے جاؤ، کیا پڑھا، کیا کیا، کون سی دعا یاد کی، قرآن شریف کا کون سا سبق چالو ہے، کون سی تختی چالو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی اولاد کو ناظرہ دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنا سکھا دیا، اللہ ایسے ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ نے عثمان غنی کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں، ویسے اللہ ان ماں باپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اپنے بچوں کو دیکھ کر کے قرآن شریف پڑھنا سکھا دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوگے کہ یہ بچے بظاہر جو ہے بہت کم سین ہیں، چھوٹے سے ہیں، اور بہت ان کا کوئی گھر میں مقام نہیں ہے، ان کا کوئی معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے میں مقام نہیں ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ میں دیکھیں اور زبان مصطفیٰ سے سنیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک عند اللہ و عند الرسول ان کا مقام اگر پوچھے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے قرآن سکھائے، قرآن سیکھے۔ سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ رینک کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اگر کوئی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے سکھائے وہ تم میں سب سے افضل مقام رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو قرآن سیکھنے سکھانے کی بات ہے، اس کا مقام بڑا بلند ہے۔ ان کو جو آپ دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، جو آپ تعریف کرتے ہیں، توصیف کرتے ہیں، یہ آپ اپنے حساب سے کرتے ہوگے۔ اللہ جو صلہ دے گا، اللہ اکبر، وہ بڑا عظیم الشان صلہ ہوگا۔ آپ کو بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ کافر کہے گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم تراب ہوتے۔ کیا کہیں گے کافر؟ کم از کم ہم تراب ہوتے۔ یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم تراب ہوتے۔ تراب کا ایک معنی ہے مٹی کے، مٹی ہوتے تو کوئی سوال ہی نہیں آتا، لیکن بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ تراب ایک ایسا مشرک و کافر تھا کہ اللہ اکبر، سخت گنہگار مشرک کافر تھا۔ اس نے زندگی کے اندر ایک کام اچھا کیا،
کیا کام اچھا کیا؟ اس نے ایک دن ایک طالب علم کو جو بیٹھ کر کے لکھ رہا تھا اس کے گرے ہوئے قلم کو اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا. ایک نیکی کی تھی. کیا؟ یہ طالب علم لکھ رہا تھا, لکھتے لکھتے اس کا قلم ڈراپ ہوا, اس نے اٹھا کر کے اس طالب علم کو دے دیا. ایک خدمت کی. کیا کی؟ قلم اٹھا کر کے نیچے سے اس طالب علم کو دے دیا. اللہ نے اس تراب کی نیکی پر اس کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی, اور اسی ایک نیکی پہ اللہ نے اس کو جنت کا اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا. تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا, کاش کہ ہم تراب کی طرح کسی طالب علم کو ایک پین اٹھا کر کے دیتے اور اللہ اس نیکی کے صدقے میں ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا. بچوں کے لیے جتنے آپ انتظام کر سکتے ہیں, جتنا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جتنا ان کے لیے آپ فیور کر سکتے ہیں, جس قدر آپ آسانی کر سکتے ہیں, جس قدر مدرسے کو آپ تقویت دے سکتے ہیں. مسجد خدا کا گھر ہے اور مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ اکبر, جہاں پر مدرسے ختم ہوئے ہیں وہاں پہ دین کو ختم کر دیا گیا ہے, اور جہاں مدرسے جاری رہے ہیں وہ مدرسے کی چٹائی اور وہ خستہ بیمارتیں اور وہ بے سر و سامانیہ اس بات کی علامت رہی ہے کہ جہاں مدرسے رہے ہیں اللہ نے دین کو باقی رکھا ہے, اور جہاں مدرسے مٹ گئے ہیں وہاں سے دین کے ساری رونقیں مٹ گئی ہے. آپ کو بتاؤں, ڈاکٹر اقبال نے بہت درد کے ساتھ کہا تھا جب لارڈ میکالے کا ایجوکیشنل پالیسی ہندوستان میں نافذ ہوا, نظام تعلیم جب لارڈ میکالے کا لایا گیا, لارڈ میکالے کو برطانیہ نے بہت اسپانسر کیا تھا. برطانیہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو برٹش گورنمنٹ لارڈ میکالے کو بھیج کر کے ہندوستان میں عیسائی مذہب کے فروغ کے لیے, اس کے پروپیگیشن کے لیے, اس کے اسپریڈنگ کے لیے اس کو بھیجا. بہت پیسے دیے. اس نے باضابطہ طور پہ مشنری اسکول کھولی. مشنری یعنی مشن والی اسکول ہے, جن کا مشن ہے, جن کے اندر جو ہے خاص مقصد ہوتا ہے. تو لارڈ میکالے کو انگریزی حکومت نے ہندوستان بھیجا اور بہت سارا پیسہ دے کر کے کہا کہ مسلمانوں کو عیسائی بناؤ. جب لارڈ میکالے آیا تو لارڈ میکالے کو وکٹوریہ رانی کے دربار میں پیش کرنے سے پہلے کیبنٹ نے پوچھا, جو کیبنٹ تھی, جو منتری منڈل تھا, اس نے پوچھا کہ تم نے کتنے لوگوں کو مسلمانوں کو عیسائی کیا؟ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی, ان سے انگریزوں نے حکومت لی تھی. تو انگریزوں نے کہا کہ کتنوں کو تم نے عیسائی کیا, کنورٹنگ ریٹ کیا ہے, کیا ریشو ہے, کتنے لوگ جو ہے مسلمان چھوڑ کر کے کنورٹ ہوئے, عیسائی بنے. تو لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ میں نے کسی مسلمان کو عیسائی تو نہیں کیا, لیکن ایسا نظام تعلیم دیا ہے کہ مسلمان جبہ پہننے میں شرم محسوس کرے گا, داڑھی رکھنے میں شرم محسوس کرے گا, مسجد جانے میں شرم محسوس کرے گا, قرآن پڑھنے میں شرم محسوس کرے گا. میں پڑھے لکھے لوگوں کی وہ جماعت ہندوستان میں تیار کر رہا ہوں جو دین کا نام لینا شرم محسوس کرے گی, جو دین کی اقدار کو پامال کرے گی, جو دین کی ویلیوز کو اللہ اکبر اپنے اوپر نافذ کرنے میں اپنی شرمندگی محسوس کرے گی. تو لارڈ میکالے نے کہا تھا میں ایسی انگریزی تعلیم کا نظام, ایسا نظامی ایجوکیشنل پالیسی کو امپلیمنٹ کر کے آ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے پہ شرم کرے گا. ڈاکٹر اقبال نے روتے ہوئے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, گلا تو گھونٹ دیا. اہل مدرسہ سے مراد وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, وہ کالجز ہیں, وہ مشنری اسکول ہیں جہاں پہ ہمارے بچے جاتے تھے انگریزی پڑھنے کے لیے, جہاں ہمارے بچے جاتے تھے ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی صدا جس گلے سے نکلنے والی تھی, اس گلے کو تعلیم کے نام پر مسلمانوں کے بچوں کے سے ایسے دبوچا گیا کہ وہ لا الہ کی صدا نکالنے پر, اپنے مسلمان ہونے پر اور اپنے اسلام پر ناز تو کیا کریں بلکہ شرم محسوس کریں. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو جب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ امت مسلمہ کو
दोबारा अगर इस्लाम पे नाज करना सिखाना हो, उम्मत मुस्लिमा को अपने मोमिन होने पर इफ्तिखार दिलाना हो और अपने मुसलमान होने पर उनको बहुत ज़्यादा नाज होना चाहिए, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कुरान का नूर डाल दो। जो साहिब कुरान होगा वो अल्लाह अकबर दुनिया के किसी भी माहौल में होगा, वो इस्लाम पर फख्र करेगा और बर्जस्ता कहेगा कि मैं मोमिन हूँ और अल्लाह ने मेरे सीने को ईमान से भर दिया है और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ताज करामत और शर्फ इंसानियत से माला माल फरमा दिया है। अपने दौर में कहा था कुरान से वाबस्ता करो। कुरान जिस ज़माने में, जिस कौम में, जिस जगह पे जाएगा कामयाबी देगा। ये मदरसे दरअसल हमारे मुस्तकबिल की तैयारी है। जहाँ दुनिया में नचनियाँ बनाना चाहती है तालीम के नाम पे, जहाँ दुनिया हमारा पर्दा छीनना चाहती है तालीम के नाम पे, जहाँ दुनिया हमें बेराह रवी का शिकार करना चाहती है तालीम के नाम पे, तरक्की के नाम पे, नए मॉडर्न ज़माने के नाम पे, फैशन के नाम पे और उरियानियत के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे, वहाँ हम मदरसों में ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब बाहर निकले, तो जैसे अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि 36 सूरतें याद कर ले, जब बाहर निकले कुरान पढ़ा हो, बाहर निकले दुआएं याद हो, बाहर निकले माँ बाप की सूरत देख के निकल रहा हो, बाहर निकले माँ बाप की दुआएं लेके निकल रहा हो, बाहर जा रहा हो तो दुनिया की आलूदगी उसे आलूदा ना करे, उसे गंदा ना करे, बल्कि जहाँ बच्ची जाए, जहाँ बच्चा जाए, वहाँ माहौल को बच्चा अपने इल्म की बरकत से माला माल फरमा दे। ये हमारी कोशिश है। अभी हाफिज साहब बहुत सारी बातें कर गए, कहा कि हमारी बच्चियों के मसाइल है, हमारे बच्चों के मसाइल है। हमारा मदरसा जैसे इन्होंने कहा तरबियत की तरफ तवज्जो देता है। हम भी आपसे चाहेंगे, आपका सपोर्ट ये चाहिए कि मदरसा अभी तो आपने देखा कि कैसा है, हम ये चाह रहे हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबका ताउन अगर होगा, आप सबकी तवज्जो होगी और नतीजा आपके सामने है। ये कोई बाहर के बच्चे तो नहीं है, ये तो हमारे रगों का खून है, ये तो ज़मीन की पैदावार है, ये तो इस ज़मीन के आफताब व महताब है। ये अंजुमन, ये सारी सैयारगान ये हमारी बस्ती की है। ये बच्चे चमकेंगे, इन बच्चों के सीने में कुरान आएगा, सीरत मुस्तफ़ा की बहारें आएगी, तो बिलाशुबा ये हमारे मोहल्ले, हमारे समाज और हमारे इलाके के लिए फलाह बहबूद का ज़रिया बनेगी। मदरसे का क़याम दरअसल बहुत अज़ीमुश्शान है। एक आखिरी बात अर्ज़ कर दूँ कि ये मदरसा जो है बहुत बड़ा मिशनरी मदरसा है, हमारा मिशनरी है। ये अंग्रेज़ों का मिशनरी नहीं है, हमारा मिशनरी है, हमारा मिशन है, हमारी तड़प है, हमारी काविश है, हमारी एक फ़िक्र है। याद रखें, अगर हमने एक बच्ची को संवारा, एक बच्ची को, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमने आने वाली 3 नस्लों को संवार दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्ची सवरी अगर है तो, जिनकी माएँ नमाजी है उनकी औलाद नमाजी होती है, जिनकी माएँ पारसा है। बाबा फरीद ने एक दिन कहा था, अम्मी मेरा जो मुंह देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। बाबा फरीद ने कहा था कि मेरा मुंह देख करके, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ अम्मी, मैं सिर्फ देखता हूँ, मेरा चेहरा देखता है, मैं निगाह डालता हूँ, वो फौरन कलमा पढ़ लेता है। तो अम्मी ने कहा था, बेटा तेरी माँ ने तेरी तरबियत के हवाले से एहतमाम ये किया है कि मेरे बेटे तुझे जब भी दूध नोश करवाया गया है, दूध पिलाया गया है, तो हमने पहले वजू किया है ताकि तकद्दुस तेरी रूह में पहुँचे, तकद्दुस तेरी रगों में पहुँचे, ताकि करबला का मैदान हमें बताता है ये किसी फातिमा की परवरिश है, ये किसी फातिमा के आए सहरगाही की दुआएं है। जहाँ जिस मैदान में जाए आपको वालिदैन वालिदा और उनकी तरबियत मिलेगी। जिस मैदान में जाए, तो हम ये चाहते कि हमारे आने वाले मुस्तकबिल के माँ बाप, मुस्तकबिल के नौजवान, मुस्तकबिल हमारा जो है वो कुरान से आरास्ता पैरास्ता हो, कुरान उनकी पहचान हो, शनाख्त हो, उनकी फ़िक्र हो, उनका अखलाक हो, उनका किरदार हो। हमारे आका हुजूर रहमत आलम का सबसे बड़ा मौजूदा क्या जानते हैं आप? एक अंग्रेज़ जिसका नाम है एच गिब्स, उसने कहा है कि मोहम्मद अरबी का सबसे बड़ा मौजूदा ये है, हालांकि हुजूर के 12,000 बड़े मौजूदे, 12,000 बड़े बड़े मौजूदे, 12,000 इमामे अस्कलानी ने 1200 लिखे, किसी ने 2000 लिखे, किसी ने 12,000 लिखे, बैरकैफ लिखे मौजूदे, बड़े बड़े मौजूदे। चांद को टुकड़े कर देना, सूरज को पलटा के ले आना, दरख्तों का सज्जा करना, सारे मौजूदे, सारे मौजूदे। हुजूर तो सरापा मौजूदा है, उठे तो मौजूदा है, बोले तो मौजूदा है, मुस्कुरा दे तो मौजूदा है, किसी पे हाथ रख दे तो मौजूदा है, मुसाफा कर ले तो मौजूदा है, किसी के घर चले जाए तो मौजूदा है, सरापा मौजूदा है। बैरकैफ एच गिब कहता है, एच गिब्स ये अंग्रेज़ कहता है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजूदा क्या है जानते हैं? उसने खुद लिखा है,
اس نے لکھا ہے امپیکٹ آف محمد ان ہیومن سوسائٹی، محمد عربی کا اثر انسانی سماج پر. اس نے لکھا ہے اس پر کہ حضور نے کیا امپیکٹ